اب ان 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس آیت کے اوپر غور کرنے کے لیے 2-3 باتیں ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ پورے سورہ فاتحہ میں بالکل بیچوں بیچ کی آیت ہے، یعنی اس سے پہلے بھی 3 آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی 3 آیتیں ہیں، اور یہ ان آیتوں کے درمیان آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دائیں طرف بھی 3 اور بائیں طرف بھی 3 آیتیں موجود ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بنیادی مرکز ہے اور اس کا وسط ہے، اس کا سینٹر ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیتیں آئی ہیں وہ اور اس کے بعد کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ مل کر در حقیقت اس بنیادی حقیقت کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں۔ اب تک کی جو 3 آیتیں آئی تھیں اس میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تینوں میں اللہ تعالی کی صفات کا بیان تھا۔ اب بندے کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غور کیا جائے تو در حقیقت سورہ فاتحہ کا یہ مرکز ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے ایک معاہدہ کرا رہا ہے، ایک عہد کرا رہا ہے۔ عہد 2 باتوں کا، ایک یہ کہ ہم عبادت صرف آپ کی کریں گے، کسی اور کی نہیں، اور دوسرے یہ کہ مدد ہم صرف آپ ہی سے چاہیں گے، کسی اور سے نہیں۔ تو 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک عبادت اور ایک استعانت۔ تو عبادت کے لفظ میں ایک خاص مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور استعانت میں ایک دوسرے مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ عبادت کے جو لفظ ہے اسی کو قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف یہ بات واضح فرما دی کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ عبادت کیا ہے؟ اس کے مفہوم میں عام طور پر افراط و تفریط واقع ہوتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے عبادت، یہ کسی اور زبان میں اپنے پورے اور مکمل مفہوم کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم اس عربی لفظ کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بہت محدود ہو جاتا ہے۔ مثلا اردو یا ہندی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پوجنا ہوگا، فارسی میں کیا جائے تو پرستش ہوگا، انگریزی میں کیا جائے تو ورشپ ہوگا۔ یہ تینوں الفاظ در حقیقت عبادت کے وسیع مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، کیونکہ پوجنے میں یا پرستش میں یا ورشپ میں در حقیقت کسی ایسے طریقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے یا اپنے معبود کے سامنے پیش کرے، اور بس۔ لہذا جو عبادت کے خاص طریقے ہیں
انہی کو پرستش یا پوجا یا ورشپ کہا جا سکتا ہے۔ اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اس پرستش اور پوجا اور ورشپ سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ عبادت کا لفظ در حقیقت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے لغوی معنی ایک غلام کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بندگی ہوگا، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پرستش اور دوسرے مکمل اطاعت۔ جس طرح ایک غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، الحمدللہ آج کی دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں ہے، لیکن پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ اگر آقا ان سے کہتا کہ تم کسی جگہ جا کر حکومت کرو تو وہ حکومت کرنے کے پابند تھے، حاکم بن کر بیٹھ جاتے، لیکن اگر آقا ان سے کہے کہ فلاں جگہ جا کر جھاڑو دو تو وہ جھاڑو دینے کے مکلف ہیں اور اسی کے ذمہ دار ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر جھاڑو دیں۔ جس قسم کا بھی حکم آقا کی طرف سے آ جاتا وہ اس کے پابند تھے، اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں تھی اور کسی کام کی بھی پابندی نہیں تھی۔ جس وقت آقا جس کام کا حکم دیتا غلام کی ذمہ واجب ہوتا کہ وہ کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں دو پابندیاں تھیں۔ غلام کی غلامی میں دو قسم کے استثناء تھے۔ آقا ان سے ہر کام لے سکتا تھا، لیکن آقا کی ذمہ داری تھی کہ دو قسم کے کام اس سے نہ لے۔ ایک وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لہذا اگر آقا اپنے غلام کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی نافرمانی ہے، تو پھر غلام کے ذمے اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آقا کو اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر کوئی ظلم کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس کے اوپر ظلم کہلائے۔ ان دو پابندیوں کے ساتھ غلام اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہیں، بندگی میں آتے ہیں، تو پھر یہ دو استثناء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا استثناء تو اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہوگا، وہ تو خود حکم دے رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لایا جائے، اس میں کوئی نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا استثناء اس لیے نہیں کہ باری تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ عدل پر، انصاف پر مشتمل ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ کوئی ظلم کا حکم کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا استثناء اطاعت کی جائے۔ تو ایک تو اطاعت عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور دوسرے پرستش یعنی وہ خاص طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ترین اور پست ترین کر کے پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان طریقوں کی بجا آوری۔ جیسے نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طرح پڑھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، روزہ جس طرح رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح روزہ ہمیں رکھنا ضروری ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا یا حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ خاص عبادت کے پرستش کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو یہ عبادت کا ایک دوسرا اہم پہلو ہے۔ تو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے وہ دونوں کا جامع ہے، ایک طرف پرستش
اور پرستش کے جو مقررہ طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنا، اور دوسرے اطاعت، یعنی مکمل اطاعت اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی نہیں ہے، بالذات اطاعت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کی اطاعت کا حکم دے دیں تو وہ اس وجہ سے واجب الاطاعت ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لہذا اس کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ واجب ہو گئی۔ لیکن بالذات اطاعت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا والدین کی اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ تو مکمل اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور بالذات اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہلانا مقصود ہے ایاک نعبد میں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اطاعت بھی کسی اور کی بالذات اور مستقل سمجھ کر نہیں کروں گا، اور مکمل اطاعت کسی کی نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ کہ پرستش بھی سوائے آپ کے کسی اور کی نہیں کروں گا۔ جو پرستش کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بالکل منع ہے، اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی قابل تعظیم بزرگ ہو، یا کتنا ہی قابل تعظیم نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگان دین میں سے ہو، ان میں سے کسی کے بھی آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، یا رکوع کرنا جائز نہیں، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو پرستش کا طریقہ کہلاتا ہے وہ اختیار کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ کہلا کر ایاک نعبد کہلا کر دو چیزوں کا عہد لیا جا رہا ہے بندے سے کہ اے اللہ میں پرستش بھی آپ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا، اور میں اطاعت مکمل اطاعت بالذات اور مستقل سمجھ کر بھی کسی اور کی نہیں کروں گا۔ جن مخلوقات کی اطاعت انسان کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہوتا تو پھر اطاعت اس کی واجب نہ ہوتی۔ تو ایک عہد تو پہلے جملے میں یہ لیا گیا ہے بندے سے کہ عبادت میں آپ ہی کی کروں گا، اور عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہو گئی، اطاعت بھی اور پرستش بھی۔ دوسرا جملہ یہ فرمایا گیا ایاک نستعین، یعنی مدد بھی ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی نہیں چاہیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو جب انسان رہتا ہے تو اس کو بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے، مدد لینی پڑتی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو لباس پہننا ہے اور لباس کو سلوانا ہے اور آپ کو سلوانا نہیں آتا تو کسی درزی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان کی تعمیر کے لیے معمار کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو کسی معالج یا ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے مدد لینی ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے لوگوں سے یہاں دنیا میں مدد لے رہے ہیں تو پھر یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن جن لوگوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کارساز ہیں ہمارے، یا یہ قادر مطلق ہے، ان کو قدرت مطلقہ حاصل ہے، بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم ان کی مدد کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس
علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد لے رہے ہیں، تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر شفا دے گا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ انسان کے معالجات کا علم ہے، تو اس لیے یہ میری بیماری کو صحیح پہچان کر وہ دوا دے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے۔ لہذا ڈاکٹر کے دل میں صحیح بات ڈالنے والا بھی اللہ، اور جو تدبیر اس کے دل میں آئی ہے اور جو تدبیر اس نے مریض کو بتائی ہے، تو وہ تدبیر دل میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس تدبیر کو کارگر اور فائدہ مند بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوا ہے، لیکن وہ دوا ایک شخص کے لیے کارگر ہو گئی، دوسرے شخص کے لیے کارگر نہیں ہوئی، اس کو فائدہ پہنچ گیا، اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا کام نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں، اپنی زندگی گزارتے وقت ان اسباب کو بھی اختیار کرو، اور ان اسباب کو اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرو، لیکن یقین رکھو کہ اس سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ اس سبب کو مؤثر بنانے والا اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اور اس کو مفید بنانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں۔ لہذا جب ہم اس دنیا میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اس کو کارساز سمجھ کر نہیں، قادر مطلق سمجھ کر نہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے میرا کام بنا دینا، بلکہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہے اور اس سبب کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے اور نہ آپ کے سوا کسی کی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا اور قادر مطلق سمجھ کر ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ ہاں، جن لوگوں سے مدد مانگنے کا خود آپ نے یا تو حکم دیا ہے یا اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو وہ بھی اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے ہی وہ طریقہ تجویز کر دیا ہے، اور اس طریقے کو ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں اختیار کرتے ہیں، لیکن قدرت مطلقہ وہ آپ ہی کی ہے اور تاثیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس لحاظ سے کارساز آپ ہی ہیں، مشکل کشا آپ ہی ہیں، حاجت روا آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور یہی معنی ہے ایاک نستعین کے۔ لہذا اس دو جملوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا عظیم اقرار کروایا ہے بندے سے، اور اسی لیے اس جملے کو سورہ فاتحہ کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا مرکز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرے، یہ اقرار کرے کہ میں نہ پرستش آپ کے سوا کسی کی کروں گا، نہ مکمل اطاعت مستقل بالذات سمجھ کر آپ کے سوا کسی کی کروں گا، نہ حاجت روا اور مشکل کشا اور کارساز سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگوں گا۔ یہ بہت بڑا اقرار اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر لیا ہے اور بندے سے کروایا ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ کے بالکل بیچوں بیچ رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو جو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بتایا تھا کہ میں نے سوائے عبادت کے کسی اور کے لیے نہیں بھیجا، تو اس مقصد کا اعتراف اس آیت میں کرایا گیا ہے بندے سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس میں ایک اور لطف یہ ہے کہ
جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پرستش آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا، اطاعت آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، بہت بڑا عزم کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ساتھ ہی بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے یہ عہد تو بہت اچھا کر لیا اور اپنی طرف سے ارادہ بھی اچھا کر لیا، لیکن تم خود اس عہد پر اور اس ارادے پر اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم سے مدد نہ مانگو۔ لہذا ایاک نعبد کے فوراً بعد اللہ تعالی نے بندے کو یہ سکھایا کہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے عہد اور ارادہ تو کر لیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن عملی دنیا میں اس عہد کے اوپر ثابت قدم رہنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو۔ لہذا ایاک نستعین، اب ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر یہ جو استعانت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت اور عبادت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق، اس کو مانگنے کے لیے آگے کی 3 آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔